السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ شام کا وقت تھا۔ آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی۔ غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الوہاب رضی اللہ عنہا کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ چہرے پر نور، آنکھوں میں عزم، دل میں ایک ہی تڑپ، مدینہ والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا ہے، ان کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ آپ نے نہایت ادب سے عرض کیا، اماں جان، بغداد علم و معرفت کا مرکز ہے، میں وہاں جا کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری زندگی ان کی اطاعت میں بسر ہو، مجھے اجازت عطا کیجیے۔ والدہ محترمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لخت جگر کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اے اللہ، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسا مست رکھ کہ دنیا کی کسی آزمائش سے اس کا دل نہ ہٹے۔ پھر بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹے، بغداد کی راہیں آسان نہیں، مگر یاد رکھ، ہر مصیبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ جو ان کا ہو گیا وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ یہ جملے عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے دل پر نقش ہو گئے۔ والدہ محترمہ نے اپنی چادر سے ایک چھوٹا سا کپڑا نکالا جس میں 40 دینار تھے۔ بیٹے کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ تمہارے والد کی امانت ہے، میں نے تمہارے لیے بچا کر رکھی تھی، مگر یاد رکھنا، اصل خزانہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کی دولت فنا ہو جائے گی، مگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قائم رہے گا۔ پھر پٹکی کے اندر وہ دینار رکھ کر کپڑوں میں سی دیا۔ بیٹے نے عرض کیا، اماں، اگر راستے میں ڈاکو ملیں کو کیا میں چھپا لوں؟ والدہ نے فرمایا، بیٹے، جھوٹ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بدنام نہ کرنا، سچ پر ڈٹ جانا، چاہے جان چلی جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے دل میں عہد کیا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مگر اپنی زبان سے خلاف حق بات نہیں نکالوں گا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ صبح کا وقت، پرندوں کی چہچہاہٹ، قافلہ بغداد کے لیے روانہ ہوا۔ نوجوان عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار، دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن، لبوں پر یہ ذکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہر منزل پر آپ دل ہی دل میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام علم کی تلاش میں جا رہا ہے، اپنے فیض سے مدد فرمائیے۔ یہی عشق آپ کو ہر تھکن، ہر خوف سے محفوظ رکھتا۔ رہزنوں کا امتحان اور عشق کا جلوہ۔ چند دن کے بعد قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ لوگ خوفزدہ، ڈاکو مال لوٹنے لگے۔ وہ نورانی نوجوان ان کے سامنے آیا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا، لڑکے، تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے سکون سے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو ہنسا، کہاں ہے؟ فرمایا، کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے غصے سے پوچھا، لڑکے، جان کے خوف کے باوجود کیوں سچ بولا؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ادب سے کہا، میری ماں نے وصیت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میں جانتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدق ینجی، یعنی سچائی نجات دیتی ہے۔ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر ڈاکو سردار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بولا، اے نوجوان، تو نے اپنی ماں کی بات نبھائی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، آج توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے تمام ساتھیوں سمیت توبہ کی۔ ایک بچے کی سچائی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ڈاکو ولی بن گئے۔ کئی دنوں بعد بغداد کے مینار دکھائی دیے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے زمین پر سجدہ کیا اور عرض کیا، اے اللہ،
یہ شہر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم سے منور ہے، مجھے اس نور سے حصہ عطا فرما۔ آپ نے جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور بڑے بڑے مشائخ سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ شیخ حماد الدباس رضی اللہ عنہ سے تصوف اور سلوک، امام ابو الوفا حنبلی رضی اللہ عنہ سے فقہ، شیخ ابو الخطاب رضی اللہ عنہ سے علم حدیث کے حلقوں میں بیٹھتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل میں یہ خیال آتا، یہ وہ احادیث ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلیں، ان کو سننا بھی عبادت ہے۔ طلب علم کے ساتھ ساتھ آپ نے ریاضتیں کیں، کئی راتیں دجلہ کے کنارے گزاریں، زبان پر یہ کلمات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کا فقیر ہوں، مجھے اپنی نسبت عطا کیجیے۔ ایک رات خلوت میں نعتیہ اشعار پڑھتے رہے، اے نور مجسم، اے راحت دل، تیرا غلام ہوں، تیرے قدموں کا خاک ہوں۔ اسی عشق کی برکت سے آپ کو علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی بھی عطا ہوئے۔ بغداد کے علمی حلقے اس وقت دنیا بھر میں مشہور تھے۔ خلیفہ وقت نے علم کے چراغ جلائے تھے، مدرسے، خانقاہیں، مساجد، سب جگہ درس و تدریس کا سما تھا۔ غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد پہنچے تو سب سے پہلے جامعہ نظامیہ میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، نحو، ادب اور تصوف کے علوم میں کمال حاصل کیا۔ آپ کا دل ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز رہتا تھا۔ جب کبھی حدیث پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ شاگرد حیران رہ جاتے کہ یہ نوجوان ہر حدیث کے ساتھ کیوں کانپ جاتا ہے۔ ایک دن آپ شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر نور، نگاہ میں جلال تھا۔ آپ نے عرض کیا، حضور، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے پر چلوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فنا ہو جاؤں، مجھے بیعت فرمائیں۔ شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبد القادر، بیعت کرنا آسان ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے۔ آپ نے عرض کیا، میرا دل تو پہلے ہی محبوب حقیقی اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا ہے۔ یہ سن کر شیخ نے بیعت فرمائی اور آپ کو خلافت عطا کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بغداد کی فضا میں ولایت کی خوشبو پھیل گئی۔ بیعت کے بعد آپ نے علم دین کی خدمت شروع کی۔ جامعہ مسجد بغداد میں آپ کے خطبات ہونے لگے۔ جب آپ وعظ فرماتے تو ہزاروں لوگ جمع ہوتے، علماء، فقہا، عمرا، بادشاہ سب آ کر بیٹھتے۔ آپ کے الفاظ دلوں کو ہلا دیتے۔ آپ اکثر خطبے کی ابتدا اس جملے سے کرتے، الحمدللہ جس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارو، ورنہ نجات ممکن نہیں۔ آپ کے وعظ میں عشق رسول کی ایسی خوشبو ہوتی کہ سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا۔ ایک دن وعظ کے دوران آپ نے فرمایا، اے لوگو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ کسی گناہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر گناہ کے باوجود دعوی محبت کرے تو جھوٹا ہے۔ یہ سنتے ہی مجمع میں ایک گناہ گار شخص چیخ مار کر رو پڑا۔ عرض کیا، شیخ، میں زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، مگر آپ کی زبان سے عشق رسول کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جا اللہ تیرے گناہ معاف کرے کہ تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آنسو بہائے ہیں۔ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، آسمان پر گھنے بادل چھا گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے بادل، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرے مرید بھیگ نہ جائیں۔ فوراً بارش رک گئی۔ ایک شخص اپنی اندھی ماں کو لایا، عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا فرمائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، یا اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کی ماں کو شفا دے۔ فوراً بینائی لوٹ آئی۔ ایک رات عبادت کرتے وقت دل میں ایک نورانی صدا آئی، اے عبد القادر،
ہم نے تجھے ولایت کا تاج پہنایا کیونکہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان فنا کر دی۔ آپ نے سجدہ کیا اور عرض کیا، اے مولا، یہ سب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی بات اثر رکھتی تھی۔ ایک دن واز کے دوران ایک مردہ کو زندہ کر دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ واز ہو رہا تھا کہ کسی نے کہا، میرے بیٹے کی لاش ہے، دعا کریں۔ آپ ممبر سے اترے، اس کے قریب گئے اور فرمایا، اے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو زندہ کر دے۔ فوراً بچہ اٹھ بیٹھا۔ لوگ چیخ پڑے، یہ عبد القادر جیلانی نہیں، یہ ولایت کا سورج ہے۔ رات کو خلوت میں بیٹھ کر آپ اکثر یہ دعا کرتے، اے اللہ، اگر میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم نہ رہ سکوں تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنت بھی نہیں چاہتا۔ ایک رات مراقبے میں آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لمحے آپ کو روحانی مشاہدہ ہوا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد القادر، تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور زمین پر گر کر رو پڑے۔ یہ تھا بغداد میں علم و ولایت کے جلووں کا آغاز۔ اب عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلنے والے کلمات بغداد کو ہلا دینے والے تھے۔ بغداد کی چہل پہل میں رہتے ہوئے بھی آپ کا دل دنیا سے بے نیاز تھا۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے دنیاوی جاہ و منصب سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایک دن اپنے شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، حضور، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی گندگی سے بچ کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جیوں۔ شیخ نے مسکرا کر فرمایا، عبد القادر، جو دنیا چھوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے، مگر تو چھوڑ دے، رب تجھے ایسا مقام دے گا کہ دنیا تیرے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ 40 سال مجاہدہ اور خلوت اختیار کریں گے۔ بغداد کے قریب جنگلوں اور ویرانوں میں جا کر قیام کیا۔ نہ آرام، نہ بستر، نہ چھت، صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ رات کے سناٹے میں آپ کی آواز سنائی دیتی، اے میرے اللہ، میں تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی کے بغیر مجھے کوئی مقام نہیں چاہیے۔ آپ اکثر گھنٹوں ننگے سر، ننگے پاؤں زمین پر سجدے میں پڑے رہتے۔ کبھی کہہ اٹھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے قدموں کی خاک مل جائے تو دنیا کی تمام سلطنتیں قربان کر دوں۔ ایک رات مجاہدے کے دوران آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی امت کے لیے مشعل ہدایت بنا دیں۔ اسی لمحے روحانی عالم میں آپ پر یہ الفاظ القاء ہوئے کہ اے عبد القادر، تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں۔ تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ مردوں کے دل زندہ کریں گے۔ یہ لمحہ آپ کی ولایت کے ظہور کی بنیاد بنا۔ مجاہدے کے دوران شیطان نے کئی بار دھوکہ دینا چاہا۔ ایک دن آسمان پر روشنی نمودار ہوئی اور ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، آج سے تجھ پر نماز فرض نہیں رہی۔ آپ نے فوراً کہا، دور ہو اے ملعون، میرا رب کبھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر وہ روشنی بجھ گئی اور آواز آئی، اے عبد القادر، تو نے اپنے علم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا جال توڑ دیا۔ میں نے ہزاروں کو اس فریب میں پھنسا دیا مگر تو بچ گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اگر تیرا فضل اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نہ ہوتی تو میں کیسے بچ سکتا تھا۔ آپ نے 40 سال تک مسلسل مجاہدہ کیا، کبھی دریا کے کنارے کھڑے رہتے، کبھی جنگل میں سانپوں اور درندوں کے بیچ بیٹھ جاتے، دن کو روزہ، رات کو عبادت۔ آپ کا ایک قول مشہور ہے، میں نے 40 سال تک عشاء اور فجر کے درمیان زمین پر سجدہ نہ چھوڑا اور 40 سال تک بغیر وضو کے نہیں سویا۔ اسی دوران آپ سے کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ کوئی جنگل میں بھٹک جاتا، آپ دعا کرتے، راستہ مل جاتا۔ کوئی پیاسا ہوتا، آپ کے قدموں سے پانی نکل آتا۔
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے۔ خلوت میں بھی آپ کی زبان پر درود تھا۔ آپ فرماتے، میری آنکھ کا سکون، میرا دل کا چین صرف اس وقت ہے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں۔ ایک دن ایک درویش آیا اور کہا، عبد القادر، تم اس جنگل میں کس کو یاد کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں اس کو یاد کرتا ہوں جس کی یاد سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اور میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں جس کی غلامی میں عزت ہے۔ یہ سن کر درویش رو پڑا اور عرض کیا، مجھے بھی یہ غلامی عطا کر دو۔ آپ نے فرمایا، آج سے تو بھی غلام مصطفیٰ ہے۔ بغداد واپسی اور ولایت کا اعلان۔ 40 سال کے بعد آپ بغداد لوٹے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کون سا شخص ہے جس کے چہرے پر نور اور زبان میں اثر ہے۔ جب آپ نے واز شروع کیا تو لاکھوں لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے۔ آپ کا پہلا جملہ تھا، الحمدللہ جو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جوڑنے والا ہے۔ لوگوں کے دل بدل گئے، گناہگار تائب ہو گئے، بدکار ولی بن گئے۔ ہر واز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روشنی تھی کہ بغداد کا ہر گلی کوچہ نور سے بھر گیا۔ ایک دن واز کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، شیخ، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ لکڑی کا ٹکڑا سونے میں بدل دو۔ آپ مسکرائے، لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور کہا، یا اللہ، اگر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نے ایک لمحہ بھی تیری رضا کے خلاف گزارا ہے تو یہ لکڑی لکڑی ہی رہے، اور اگر میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تو اس کو سونا کر دے۔ فوراً لکڑی سونے میں بدل گئی۔ مجمع چیخ اٹھا، یہ عبد القادر جیلانی نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور اللہ کا ولی ہے۔ جو اللہ کو چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے، کیونکہ ولایت کا دروازہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلتا ہے۔ آپ کے گرد لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ علماء، فقہا، صوفیاء، امراء اور عوام سب آپ کی محفلوں میں بیٹھتے۔ لوگ کہتے، ہم نے ایسا نورانی چہرہ اور ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ ایک دن آپ منبر پر تشریف فرما تھے کہ مجمع میں ایک عالم اٹھا اور کہا، شیخ، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں، جیلان کا بیٹا، بغداد کا خادم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ بغداد میں آپ نے ایک عظیم خانقاہ قائم کی جہاں لاکھوں لوگ علم و معرفت حاصل کرنے آتے۔ آپ اکثر شاگردوں سے کہتے، بیٹا، علم بغیر عشق بے روح ہے۔ پہلے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرو، پھر علم تمہیں رب تک لے جائے گا۔ شاگرد پوچھتے، حضور، عشق کیسے پیدا ہو؟ آپ فرماتے، سنت کو اپناؤ، درود پڑھو، رات کو اٹھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرو۔ جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، سمجھ لو کہ تم عاشق ہو گئے۔ ایک دن بغداد کا سلطان آیا اور عرض کیا، حضور، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سلطان، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے بغیر مرید ہوا تو میں تجھے نہیں لوں گا۔ پہلے اپنی سلطنت کے غرور کو اتار، پھر آ۔ سلطان رو پڑا اور کہا، حضور، میں آپ کے کہنے پر اپنی سلطنت بھی چھوڑ دوں گا، بس مجھے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیں۔ آپ نے فرمایا، آج سے تو عبد القادر کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ آپ کے فیضان سے ہزاروں لوگ ولی بن گئے۔ لوگ کہتے، ہم بغداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو عبد القادر کے چہرے میں دیکھتے ہیں۔ آپ کے مرید دنیا کے کونے کونے میں جا کر دین کا نور پھیلانے لگے۔ قادری سلسلہ ہر سمت میں پھیل گیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، میرا فیضان قیامت تک جاری رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نہ نکالو۔ آپ اکثر منبر پر یہ اعلان کرتے، لوگو، میری ولایت کسی نسب یا علم کی وجہ سے نہیں، میری ولایت صرف اس وجہ سے ہے کہ میں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر فرماتے، جو چاہتا ہے کہ ولی بنے وہ پہلے غلام بنے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے وہ پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو تھامے۔ یہ جملے سن کر مجمع وجد میں آ جاتا اور لوگ چیخ چیخ کر کہتے، یا رسول اللہ،
ہم بھی آپ کے غلام ہیں۔ کرامتوں کا سمندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خشک ہے۔ عبد القادر کی ہر کرامت، ہر عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ہے۔ آپ نے فرمایا، تصوف یہ ہے کہ تو دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور تیرے دل میں صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو۔ تصوف یہ نہیں کہ تو پیوند لگے کپڑے پہنے، بلکہ یہ ہے کہ تیرے دل میں غرور نہ رہے۔ پھر فرمایا، یاد رکھو، طریقت کے دروازے شریعت کے بغیر نہیں کھلتے، جو شریعت سے بھاگتا ہے وہ گمراہ ہے۔ یہ سن کر ایک عالم نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل کے پاک ہیں، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، یہ جھوٹے صوفی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، جو ان کی سنت چھوڑ دے وہ شیطان کا غلام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل کے پاک ہیں، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ آپ جلال میں آگے اور فرمایا، یہ جھوٹے صوفی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، جو ان کی سنت چھوڑ دے وہ شیطان کا غلام ہے۔ ایک فقیر آیا اور عرض کیا، حضور میں نے 40 سال عبادت کی مگر دل کو سکون نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، کیا کبھی مدینہ کی گلیوں کا تصور کیا؟ کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر درود بھیجا؟ فقیر نے کہا، نہیں، میں تو بس نماز اور روزے میں لگا رہا۔ آپ نے فرمایا، جا بیٹا، آج سے درود شریف کو اپنا ساتھی بنا، پھر دیکھ سکون کیسے تیرے دل میں اترتا ہے۔ ایک دن واز کے دوران آپ نے فرمایا، اے لوگو، معرفت کے 5 اصول ہیں۔ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا، زبان کو ذکر سے تر رکھنا، آنکھوں کو گناہ سے بچانا، جسم کو سنت کے مطابق رکھنا، دل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں فنا کر دینا۔ پھر فرمایا، جو یہ 5 اصول اپناتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ سلطان بغداد آپ کی خانقاہ آیا اور عرض کیا، حضور آپ کے مرید ہزاروں ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی سلطنت آپ کے سپرد کر دوں؟ آپ نے فرمایا، سلطان، میں دنیا نہیں چاہتا، میرا تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، میرا تخت ان کے قدموں کی خاک ہے۔ تصوف کی حقیقت دنیا سے بھاگنا نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں فنا ہو جانا ہے۔ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے، وہ معرفت سے بھی خالی ہے۔ جب اہل بغداد محسوس کرنے لگے کہ ان کے شیخ کا وقت وصال قریب ہے، آپ کی عمر اس وقت تقریباً 91 سال تھی، چہرے پر نور کا سمندر چھلک رہا تھا، زبان پر ذکر، دل میں عشق رسول اور آنکھوں میں امت کے لیے فکر۔ ایک مرید نے عرض کیا، حضور، آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، میں نہیں جاؤں گا، میرا فیضان قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ جو مجھ سے محبت کرے گا، میں قبر میں بھی اس کا سہارا بنوں گا۔ وصیت: اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ، ہمیشہ شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرتے رہنا، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ میرے بعد کسی دنیاوی لالچ میں نہ آنا، بلکہ تقوی کو اپنی ڈھال بنا لینا۔ پھر روتے ہوئے فرمایا، اے بیٹو، میں نے پوری زندگی ایک ہی مقصد کے لیے گزاری کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا درس دے سکوں۔ اگر تم ان کے وفادار بن گئے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے۔ اے میرے رب، میں تیری راہ کا مسافر ہوں اور تیرا فقیر ہوں۔ وصال کا وقت۔ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ کا دن آیا۔ آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ کبھی یہ کہتے، اللہ اللہ اللہ، اور کبھی یہ الفاظ دہراتے، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لمحہ آیا جب آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا، میں جا رہا ہوں اس کی طرف جس کی محبت میں نے ساری زندگی گزاری۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ وقت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ کے ہونٹوں پر آخری الفاظ یہ تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح پرواز کر گئی، لیکن کمرے میں نور کی لہریں چھا گئیں اور لوگ
رو پڑے، ہائے بغداد کا چراغ بجھ گیا۔ آج بغداد نے اپنا تاج کھو دیا، لیکن آسمان نے ایک ولی کو پا لیا۔ آپ کے مزار پر جب پہلا قرآن ختم ہوا تو ایک نورانی آواز آئی، اے عبد القادر، تم نے میرا دین زندہ کیا، آج میں نے تمہیں اپنی رضا دے دی۔ آپ کے وصال کے بعد بھی لوگوں نے خواب میں آپ کو دیکھا اور آپ فرماتے، جو میرا دامن تھامے گا وہ کبھی محروم نہ ہوگا، جو میرے در پر آئے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ پیغام حیات: اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں فنا ہو جاؤ۔ عبد القادر کا یہی پیغام ہے، یہی راز کامیابی ہے۔